السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں اور ناظرین، کل ہم نے سبق نمبر 6 کو مکمل پڑھ لیا تھا۔ آج انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہم سبق نمبر 7 کو سٹارٹ کریں گے۔ چینل پر جو بچے نئے ہیں وہ سبق نمبر 1 سے لے کے سبق نمبر 6 تک کی تمام ویڈیوز میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں قرآن پاک کی فضیلت۔ قرآن پاک سیکھنے والے کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ تو آئیے ہم بھی اچھے لوگوں میں شامل ہو جائیں اور قرآن پاک سیکھنے والے بنیں۔ پہلے ہم سیکھنے والے بنتے ہیں، پھر ہم سکھانے والے بن جائیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس شخص نے مجھ پر ایک دفعہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے اور اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آئیے چلیے شروع کرتے ہیں سبق نمبر 7 جو کہ ہے حروف مدح۔ اس کا نام کیا ہے سبق نمبر 7 کا؟ سب سے پہلے اس کو دیکھیں، حروف مدح۔ تو ہم سب سے پہلے اس کے رولز کو پڑھ لیں گے، پھر اس کے بعد ہم اپنے سبق کو پڑھیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں پہلا رول کیا ہے۔ اس علامت، یعنی اس کو دال مڑی شکل بھی کہہ سکتے ہیں، اس علامت کو جزم کہتے ہیں، یعنی دال مڑی جو شکل، دال کی چھوٹی سی شکل ہوتی ہے اس کو جزم کہتے ہیں۔ جس حرف پر جزم ہوگا اسے ساکن کہتے ہیں، یعنی جس حرف پر بھی یہ علامت آئے گی اس کو کیا بولیں گے؟ یہ ساکن حرف ہے۔ ساکن حرف کو پڑھیں گے کیسے؟ دوسرا رول بتایا گیا ہے، ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ آگے ہم اس کی مثالیں سبق کے اندر پڑھیں گے، ویسے بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی رہوں گی۔ حروف مدح کتنے ہیں؟ حروف مدح 3 ہیں، الف، واو اور یا۔ اب الف مدح کیسے ہوگا یہ رول انہوں نے آگے بتا دیا ہے۔ الف سے پہلے زبر ہوگا تو الف مدح ہوگا، جیسے با۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدح ہوگا، جیسے بو۔ اب یہ مثال انہوں نے دی ہوگی، آگے سبق میں چل کے میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں گی کہ کیسے بنا ہے مدح۔ الف مدح کیسے بن گیا، واو مدح کیسے بن گیا اور یا مدح کیسے بنے گا۔ اسی طرح یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدح ہوگا، جیسے بی۔ با یا زیر بی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا، یہ ہو گیا رول۔ اب نیکسٹ رول بھی بتایا گیا ہے کہ اس کو پڑھیں گے کیسے۔ حروف مدح کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اس کو ہم نے تھوڑا سا کھینچ کر پڑھنا ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم نے حرکات کو نہیں کھینچا تھا۔ حروف مدح کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اب ہجے کس طرح سے ہوں گے، ایک مثال انہوں نے دی ہوئی ہے، میں بھی آپ کو ساتھ بتا دیتی ہوں۔ سب سے پہلی مثال انہوں نے دی ہے، با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، با بو بی۔ تینوں کو ایک مقدار میں ہی ہم نے کھینچنا ہے، یعنی ہر حرف کو ہم نے ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ تو یہ تھے سبق نمبر 7 کے رول، یہ سب آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینے ہیں۔ جب آپ رول کو اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لیں گے تو مدنی قاعدہ پڑھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا اور قرآن پاک بھی آپ کو درست طریقے سے پڑھنا آ جائے گا انشاءاللہ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنے سبق کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پہلی 3 لائنیں پڑھیں گے، اس پہلے ہجے کے ساتھ پڑھیں گے، پھر ہم رواں بھی پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلی لائن ہے با کی۔ با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، با بو بی۔ اب اس میں ایک اور چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ با الف زبر با کیا بن گیا؟ الف مدح، یعنی الف سے پہلے زبر آ گئی تو یہ الف مدح ہوگا۔ اسی طرح واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو یہ کیا ہو گیا؟ واو مدح۔ اب واو کے اوپر چھوٹی دال مڑی شکل آ گئی جس کو ہم نے نام دیا تھا جزم کا۔ جزم یعنی جس حرف پر جزم ہوگا وہ ساکن ہو جائے گا، اس کو ساکن بولیں گے۔ تو ساکن حرف پڑھا کیسے جائے گا؟ ساکن حرف ہم نے دوسرا رول پڑھا تھا، ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ اب متحرک کیا تھا؟ با کے اوپر پیش تھی اور واو ساکن تھا، ہم نے کیا بولا؟ با واو پیش بو، یعنی ہم نے ساکن حرف کو متحرک حرف سے ملا کر پڑھا۔ اسی طرح با یا زیر بی،
اسی طرح یا بھی ساکن تھا اور با کے نیچے زیر تھی تو یہ بھی متحرک حرف تھا، یعنی متحرک حرف سے مل کر پڑھا جائے گا۔ ساکن حرف جب بھی پڑھا جائے گا وہ متحرک حرف سے مل کر پڑھا جائے گا اور اپنے سے پہلے متحرک حرف سے ملا کر پڑھا جائے گا۔ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، ہمیشہ یہ رول یاد رکھنا ہے۔ اور حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر ہی کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ سمپل حرکات کو ہم نے نہیں پڑھا تھا کھینچ کر، وہ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھے گئے تھے۔ یہ بات بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ نیکسٹ آ جائے گا تا، الف زبر تا، تا واو پیش تو، تا یا زیر تی، تا تو تی۔ اب آپ خود نوٹ کریں کہ ہم نے حرکات والی چیزوں کو لمبا نہیں کیا تھا، حروف مدہ ہم نے تینوں لمبے کرنے ہیں، چاہے وہ الف مدہ ہو، واو مدہ ہو یا مدہ ہو، ان تینوں کو ہم نے ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر ہی کھینچ کر پڑھنا ہے۔ نیکسٹ آگی لائن، سیکنڈ لائن، سا الف زبر سا، سا واو پیش سو، سا یا زیر سی، سا سو سی۔ اس میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، سا سو سی۔ اس طرح نیکسٹ آ گیا جیم کا، جیم الف زبر جا، جیم واو پیش جو، جیم یا زیر جی، جا جو جی۔ اب آپ خود نوٹ کریں سب کہ یہ سب چیزیں ہم نے ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر ہی پڑھی ہیں۔ اس طرح نیکسٹ آ گیا ہا الف زبر ہا، ہا واو پیش ہو، ہا یا زیر ہی، ہا ہو ہی۔ اسی طرح نیکسٹ ہے خا الف زبر خا، خا واو پیش خو، خا یا زیر خی، خا خو خی۔ تو یہ آپ سب نے اچھی طرح سے ان کو دیکھنا ہے کہ الف مدہ کون سا ہے، واو مدہ کون سا ہے، اس کا رول بھی اچھی طرح سے آپ سب نے یاد کر لینا ہے۔ یعنی الف سے پہلے زبر ہوگا، دوبارہ رپیٹ کر رہی ہوں، الف سے پہلے زبر ہوگا تو الف مدہ بن جائے گا، واو ساکن سے پہلے پیش ہوگا، یہ آپ نے رول بولنا ہے کہ واو ساکن سے پہلے پیش ہوگا تو واو مدہ بنے گا، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہوگی تو یا مدہ بنے گا۔ یہ تینوں آپ نے رول یاد کرنے ہیں۔ سبق نمبر 7 کے جتنے بھی رول میں نے آج آپ کو بتائے ہیں وہ سب آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینے ہیں۔ ہم نے پہلی 3 لائنیں پڑھی ہیں، اب میں ان سب کو رواں پڑھنے لگی۔ اب پہلی لائن میں رواں پڑھوں گی، تو اسی طرح پہلی 3 لائنیں ہم رواں پڑھتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک ہم نے رواں پڑھنا ہوتا ہے۔ پہلے ہم کچھ ٹائم ہجے کرتے ہیں، کوئی بعض لوگ جلدی پڑھ لیتے ہیں، ہجے کے ساتھ پڑھتے ہیں تو جلدی قرآن پاک پڑھنا سٹارٹ کر دیتے ہیں رواں، بعض لوگ تھوڑا لیٹ کرتے ہیں کیونکہ ان کو ہجے کے بغیر سمجھ نہیں آتی۔ ہجے کر لیں تو بہتر ہے، لیکن ویسے رواں پڑھنا آپ کو آنا چاہیے۔ اب پہلی لائن ہم شروع کرتے ہیں، با بو بی، تا تو تی، سا سو سی، جا جو جی، ہا ہو ہی، خا خو خی۔ تو پیارے بچوں اور ناظرین، ہم نے سبق نمبر 7 کی پہلی 3 لائنیں ہجے کے ساتھ بھی پڑھیں اور رواں بھی پڑھیں۔ امید ہے آپ سب کو اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ سب نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اچھے انداز سے سنیں، جب آپ اچھے انداز سے سنیں گے تو آپ کو اچھے انداز سے پڑھنا بھی آ جائے گا انشاءاللہ۔ تو پیارے بچوں اور ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ کل انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اگر ویڈیو بنانے میں کوئی کمی یا کوتاہی ہوگی ہے تو
کمنٹ میں ضرور بتائیں، آپ کے بتانے سے میری اصلاح ہو جائے گی اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔